جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے میں آپ کی کالز ہوتی ہیں اور ان کے جوابات بیان کیے جاتے ہیں، روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں، اوراد و وظائف بیان کیے جاتے ہیں اور استخارے کر کے جوابات دے دیے جاتے ہیں۔ جو کالز کرتے ہیں انہیں تو روحانی علاج مل جاتے ہیں، جو میسیجز کرتے ہیں انہیں بھی اپنے اوراد و وظائف مل جاتے ہیں، لیکن مدنی چینل کے ناظرین سلسلے کی ابتدا میں ایک خاص وظیفہ لے کر ہم حاضر ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہوتا ہے کہ اگر وہ مسئلہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے گھر میں سے کسی کے ساتھ ہے، آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کے ساتھ وہ مسئلہ ہو، یا اس بیماری میں یا اس پریشانی میں مبتلا ہو، تو وہ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے ہیں ہم آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیتوں کے ساتھ آج کا روحانی علاج سماعت کیجیے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے رسالے بیمار عابد میں یہ وظیفہ تحریر فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، جو کوئی 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے تو انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا اثر جاتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تھا نظر بد سے حفاظت کا روحانی علاج جو آپ نے سماعت فرمایا۔ امید ہے آپ نے تحریر بھی فرما لیا ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین اپنے ساتھ سلسلوں میں ڈائری اور قلم بھی رکھا کریں، جو وظائف آپ کو بتائے جائیں تو تحریر فرما لیا کریں۔ تو یہ جو وظیفہ بیان کیا گیا، آج کا جو روحانی علاج آپ نے سماعت فرمایا، یہ ہے نظر بد سے حفاظت کے لیے۔ تو جن کو نظر بد لگ جاتی ہو، بار بار نظر بد لگتی رہتی ہو، تو لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، اور اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل نظر بد سے حفاظت رہے گی۔ اور جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھیں، کوئی پیاری چیز دیکھیں تو ماشاء اللہ یہ بھی کہہ دینا چاہیے، بارک اللہ یہ بھی کہنا چاہیے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ بھی کہہ دینا چاہیے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ نظر بد نہیں لگے گی۔ تو یہ تھا وظیفہ آپ نے سماعت فرمایا، تو یہ بھی پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے رہا کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ کی کالز کی طرف بڑھنے کا۔ دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے۔ عرفان حیدر نام ہے، والدہ کا نام خورشید بانو ہے۔ بھائی سے دعا کی درخواست ہے، آج کل جاب لیس ہوا ہوں، تو اس سلسلے میں رہنمائی چاہیے تھی کہ مجھے کچھ آپ تجویز فرمائیں پڑھنے کے لیے۔ انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں، مزید کالز چلا دیجیے۔ مجھے پوچھنا تھا کہ میرا بیٹا ہے 6 سال کا، اس کا پڑھائی میں ذہن نہیں چل رہا ہے، تو کچھ اس کے لیے بھی بتا دیں، کچھ ویز وغیرہ کہ اس کا ذہن پڑھائی کے لیے چلنے لگ جائے۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد فاروق ہے اور میری والدہ کا نام صفیہ ہے۔ مجھے کاروبار میں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اور میں پچھلے 2 سال سے جو بھی کام کرتا ہوں اس میں سے لوس ہی ہو رہا ہے۔ کسی بھی کاروبار میں یا کسی بھی کام میں مجھے منافع نہیں ہو رہا۔ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں اور میرا یہ استخارہ بھی کریں، بہت مہربانی، شکریہ۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ جی، میری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں، میرے کو اولاد نہیں ہوئی۔ میری امی کا نام نجمہ بیگم ہے، میرا نام محمد حفیظ ہے۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ کوئی اس طرح کا وظیفہ بتا دیں جس کے پڑھنے سے ہماری اگر جگہ کوئی رینٹ پہ خالی پڑی ہے تو وہ اچھی پارٹی اچھے رینٹ پہ لے لے۔
اچھا، کرائے پر اٹھ جائے، کرائے پر چلے جاتے ہوتا ہے، فلیٹ دینا چاہتے ہیں، مکان کرائے پر دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، کرائے دار نہیں مل پا رہے ہوتے، یا اپنی دکان ہے، مکان ہے، فلیٹ ہے، زمین ہے، رینٹ پر دینا چاہ رہے ہیں، نہیں مل پا رہا کوئی کرائے دار، تو انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے بھی وظیفہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ میری وائف کا مسئلہ ہے، میری وائف کا نام ہے آسیہ بی بی اور ان کی والدہ کا نام ہے رمضانہ بی بی، اور ان کا مسئلہ یہ ہے ہاتھ پیر جلتے ہیں، آپ مہربانی کر کے استخارہ بتا دیں۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ میری دادی جان ان کا بلڈ پریشر کافی ہائی رہتا ہے، نواب جان بنت عائشہ بی بی، ان کے لیے کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیں۔ انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں، کافی سارے میسیجز بھی ہیں، استخاروں کے حوالے سے بھی کالز تھیں، اور کچھ میں میسیجز بھی شامل کر لیتا ہوں۔ یہ ایک میسیج آیا ہے کہ اندھیرے میں ڈر لگتا ہے، اس کا روحانی علاج بھی بتائیں اور استخارہ بھی کر دیجئے۔ نام ہے احسان اللہ اور والدہ کا نام ہے آشو بی بی، تو یہ استخارہ بھی فرما لیجیے۔ اسی طرح یہ ایک اور میسیج آیا ہے کہ قوت حافظہ کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ تو حافظہ مضبوط ہونے کے لیے وظیفہ آپ سماعت فرما لیجیے، ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر اول و آخر درود پاک کے ساتھ 11 مرتبہ یا قویو یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ اچھا، یہ ایک میسیج آیا ہے مرکز الاولیاء لاہور سے کیا ہے کہ اگر استخارے میں آزمائش کا اشارہ ہو تو کیا وظیفہ کریں؟ 100 مرتبہ یا قہارو، اللہ پاک کا یہ صفاتی نام ہے، 100 مرتبہ یا قہارو یا قہارو یا قہارو یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آزمائش دور ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور وظیفہ سماعت فرما لیجیے، ہر مشکل سے نجات کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے، مصیبتوں سے محفوظ رہنے کے لیے وظیفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل آزمائشیں بھی دور ہوں گی اور پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اسی طرح تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ کر کے تعویذات اطاریہ بھی حاصل کیجیے اور اپنی ان آزمائشوں کی کاٹ کا عمل بھی کروائیے، اللہ پاک کی رحمت سے کرم ہوگا۔ اچھا، بڑھتے ہیں، جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی تھیں اور روحانی علاج معلوم کرنے چاہے تھے، عرفان بھائی کی کال تھی۔ عرفان بھائی، آپ نے کہا کہ جاب نہیں مل پا رہی ہے، کوششیں بھی کر رہا ہوں، تو یہ وظیفہ آپ سماعت فرما لیجیے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا وہابو یا وہابو یا وہابو 100 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل روزگار نصیب ہوگا۔ اور کوشش بھی جاری رکھی جائے، حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع بالکل آپ استعمال کیجئے، اختیار کیجئے، محنت کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، آپ نے کہا تھا کہ میرا بیٹا 6 سال جس کی عمر ہے، اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگ پا رہا، پہلے جیسی دلچسپی بچے میں نظر نہیں آ رہی۔ تو دیکھیں، یہ وظیفہ آپ سماعت فرما لیں، وظیفہ کرنا والدین نے ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ یا اللہ یا رحمان 101 مرتبہ پڑھنا ہے اول و آخر درود پاک کے ساتھ۔ اچھا، دن میں 5 ٹائم یہ عمل کرنا ہے۔ اب اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ایک دفعہ عمل کر لیا، پھر ظہر کی نماز کے بعد ایک دفعہ عمل کر لیا، پھر عصر کی نماز کے بعد، پھر مغرب کے بعد، پھر عشاء کے بعد یا اللہ یا رحمان 101 مرتبہ پڑھ لیں، تو یوں 5 کی تعداد پوری ہو جائے گی۔ تو یا اللہ یا رحمان اس کی تعداد ہے 101 مرتبہ۔ عمل کتنی مرتبہ کرنا ہے؟ عمل 5 مرتبہ کرنا ہے۔ تو یوں ہر نماز کے بعد ایک ایک دفعہ پڑھ لیں گے، ایک ایک دفعہ یہ عمل کر لیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اب آپ نے بچوں کو پلانا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے بچوں کا پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، یہ ایک اور کال آئی تھی، آپ نے کہا تھا کہ ہمارا مکان ہے، کرائے پر دینا چاہ رہے ہیں لیکن کرایہ دار بھی نہیں مل پا رہے اور کرائے پر اٹھ نہیں پا رہا مکان، تو اس کے لیے ایک عمل سماعت فرما لیجیے۔ 100 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، اور وظیفہ پڑھنے کے دوران بات چیت بالکل نہیں کریں گے، آپ بغیر بات چیت کیے 100 کی تعداد پوری کرنی ہے اور یہ وظیفہ پورا کرنا ہے۔ یا سمیعو، اسکرین پر بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں اللہ پاک کا یہ صفاتی نام ہے یا سمیعو، 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھ کر اب آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے،
کہ عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ آپ کا مکان یہ کرائے پر چلا جائے، انشاءاللہ عز و جل غیبی طور پر اسباب پیدا ہو جائیں گے اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں، بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اب آپ کے ہم استخاروں کے جوابات، تو استخاروں کے جوابات سماعت فرمائیں جی انشاءاللہ۔ یہ سب سے پہلے ایک استخارہ کیا گیا ہے فاروق بھائی کا نا، فاروق بھائی کے کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، کسی کام میں نفع نہیں ہو پاتا، تو فاروق بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے۔ آپ ایسا کیجئے کہ ہر نماز کے بعد اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا ذل جلالی والاکرام 100 مرتبہ پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی اور آپ کے معاملات جو پریشانی وغیرہ ہو جاتی ہے، کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، اس سے بھی نجات حاصل ہوگی۔ محمد حفیظ بھائی کا استخارہ کیا گیا بے اولادی کے حوالے سے، استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے، وقتی طور پہ آزمائش، اللہ پاک آپ کو جلد اولاد سے نوازے۔ اس کے لیے آپ روحانی علاج اس پر عمل کر سکتے ہیں، روزانہ 41 مرتبہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا اولو یہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل جلد صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ آسیہ بی بی بنت رمضانہ بی بی کا استخارہ کیا گیا، بیماری کا اشارہ آپ کے معاملات میں آ رہا ہے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ آپ یہ روحانی علاج کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا سلامو 101 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں اور پانی پر دم کر کے بھی پئیں، انشاءاللہ عز و جل جلد شفا حاصل ہوگی۔ ایک اسلامی بھائی احسان اللہ بھائی نے استخارہ کروایا، اندھیرے میں ڈر لگتا ہے، تو استخارہ آپ کا کیا گیا، استخارے میں عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے، بلکہ یہ آپ کی اپنی ایک کیفیت ہے نا، تو یہ طاری ہو گئی آپ کے اوپر، آپ اس روحانی علاج پہ عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا رؤوفو یا رؤوفو یا رؤوفو یہ پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، انشاءاللہ عز و جل ڈر اور خوف سے نجات حاصل ہوگی۔ اس کی کوئی تعداد کوئی تعداد نہیں ہے، ورد کرتے رہنا ہے، ہاں پڑھتے رہیں، کوئی وقت ہے مخصوص وقت؟ کوئی مخصوص وقت نہیں ہے اس کا، جب بھی ڈر لگے اس وقت پڑھ لیں، ورنہ ان کو ڈر اور خوف کی کیفیت رہتی ہے طاری، تو یہ پڑھتے رہیں۔ اندھیرے میں جانے سے ڈر لگتا ہے، اندھیرے میں ڈر لگتا ہے، قبر کا اندھیرا، اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کو عافیت و سلامتی نصیب فرمائے، قبر و آخرت کا بھی خوف ہونا چاہیے اور اس کی تیاری کے لیے بھی کوششیں کرتے رہنا چاہیے۔ آپ کا اپنا مدنی چینل ہے، آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ ہر جمعرات دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے، الحمدللہ عز و جل سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کرنے سے قبر و آخرت کی تیاری کا بھی ذہن بنتا ہے، اور الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور سے انشاءاللہ عز و جل ہماری قبر روشن و منور ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ کافی سارے میسیجز بھی ہیں، کچھ میسیج شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک میسیج آیا ہے کہ میرے بھائی کا نام محمد جنید ہے اور والدہ کا نام زرینہ بی بی ہے، میرے بھائی بکری فارم کا کام کرنا چاہتے ہیں، استخارہ کر کے بتا دیں کہ یہ کیسا رہے گا۔ اور اس کے بعد یہ ایک اور میسیج ہے کہ میری دکان میں برکت نہیں ہو رہی، استخارہ کر کے بتا دیں۔ والد کا نام احمد علی ہے اور والدہ کا نام رضیہ بی بی ہے۔ اچھا اسی طرح یہ ایک اور میسیج آیا ہے کہ اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے کہ میرا بھائی 4 سال ہو چکے ہیں، عرب شریف گئے ہوئے ہیں، وہاں جب بھی میرے بھائی کو کوئی جاب ملتی ہے کم سے کم 15 دن وہاں جاب کرتے ہیں، پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں، ان کی نوکری ختم ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی کا نام ارسلان اور ان کی والدہ کا نام نسرین ہے، استخارہ بھی کر کے بتا دیجئے اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے کہ مستقل کوئی جاب مل جائے۔ انشاءاللہ عز و جل استخارے بھی کرواتے ہیں اور بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجئے گا۔ میرا نام تنویر حسین، والدہ کا نام نسرین اختر۔ میرے والد صاحب بہت زیادہ بیمار رہتے ہیں، ان کا نا ہیپاٹائٹس تھا، اس کا کورس بھی کیا پھر وہ ختم نہیں ہوا۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ روحانی علاج ہیپاٹائٹس کے حوالے سے آپ کو بھی بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ محمد وفات، والدہ کا نام رضیہ بی بی، 3 ماہ سے کام بند ہے، کام کے لیے جاتا ہوں ملتا ہی نہیں، استخارہ کرانا چاہتا ہوں انشاءاللہ عز و جل۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ محمد عمران سے، والدہ کا نام ہے سکینہ بی بی، بچے میں پتھری ہے اور دوسرا سردی میں اکثر بیمار جاتے ہیں اور گھر میں اکثر لڑائی جھگڑا رہتا ہے، کاروبار میں پریشانی رہتی ہے اور میرے پاس نا اولاد بھی نہیں ہے، کافی علاج کروایا ہے لیکن حل نہیں ملا۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرواتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔
حضور ہمارے گھر میں تقریباً 2-3 ماہ سے کاروبار کی بندش ہے اور گھریلو ناچاکی ہے، پریشانیاں ہیں۔ میرے والد صاحب کا نام محمد رفیق اور ان کی والدہ کا نام عالم بی بی ہے۔ اللہ پاک آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرواتے ہیں اور وظیفہ بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام عمران ہے، میری والدہ کا نام شریفہ ہے۔ میرے پاؤں میں، سیدھے پاؤں میں عرصے سے بہت درد ہے، شدید درد ہے۔ بڑا کہ مجھے بتائیں کہ روحانی ہے جسمانی ہے، اور وظیفہ عنایت فرمائیں۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد بلال اور میری والدہ کا نام روبینہ کوثر ہے۔ استخارہ میں نے کروانا ہے کہ طبیعت 2 ماہ سے جو ہے خراب ہے، کبھی کوئی مسئلہ کبھی کوئی مسئلہ، جسم میں جو ہے درد جو ہے نا وہ چلتی ہوئی، مطلب کبھی کہیں پہ درد کبھی کہیں پہ درد، اور اس کا روحانی علاج بھی بتا دیں اور استخارہ کر کے بتا دیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی کرواتے ہیں استخارہ، مزید کال چلا دیجیے۔ جی میرا نام محمد علی ہے، میری والدہ کا نام عائشہ بیگم ہے اور میں بہت زیادہ پریشانی میں ہوں۔ میرے اوپر اتنا قرضہ چڑھا ہوا ہے، قرضہ اترتا نہیں ہے، چڑھتا جاتا ہے، اور میرے کام میں برکت نہیں ہو رہی۔ پتہ نہیں کیا، جو بھی کام کرتا ہوں گھاٹا ہی گھاٹا ہو رہا ہے۔ برائے کرم مہربانی کوئی وظیفہ بتائیے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، صبر کیجئے، ہمت کیجئے، کوشش بھی کیجئے۔ اللہ پاک آپ کے تمام معاملات بہتر فرمائیں۔ انشاءاللہ عز و جل بھی آپ کو ایک جامع وظیفہ بتائیں گے جو آپ کی تمام ہی پریشانیاں، قرضہ، بیماری، پریشانی، بے روزگاری، سب انشاءاللہ عز و جل سب صحیح ہو جائیں گے معاملات اللہ پاک کی رحمت سے۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد آصف ہے اور والدہ کا نام کلثوم فاطمہ ہے، اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے روزی بالکل نہیں مل رہی۔ میں کافی مرتبہ کام کوئی نہیں مل رہا، جہاں بھی جاتا ہوں ادھر بیمار ہو جاتا ہوں، بالکل بہت مشکل ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل وظیفہ بتاتے ہیں، ابھی آپ کو مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد آصف اتاری ہے، میری والدہ کا نام کنیز مئی ہے۔ میں نے اپنا استخارہ کرانا ہے، جو بھی کاروبار کرتا ہوں کاروبار نہیں چلتا، نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ ناصر بھائی انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی استخارہ کرواتے ہیں، اور جن اسلامی بھائیوں نے یہ کالز کی روحانی علاج کے حوالے سے، اور روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجیے۔ اس سے پہلے جن کی کال آئی تھی نا، تو آصف نام تھا ان کا، کاروباری معاملات ان کے تھوڑے خراب چل رہے ہیں، دکان ہے، دکان بھی نہیں چل پا رہی، تو دکان چل جائے اس کا بھی انشاءاللہ عز و جل وظیفہ آپ سے معلوم کریں گے۔ اچھا، مزید وظائف اور روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے۔ ایک کال آئی تھی، آپ نے کہا تھا کہ بلڈ پریشر والدہ کا بڑھ جاتا ہے، تو ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو چاہیے کہ فوراً وضو بنا لیں۔ انشاءاللہ عز و جل وضو کی برکت سے فائدہ یہ ہوگا کہ بلڈ پریشر اللہ پاک کی رحمت سے کافی حد تک کم ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا، نارمل ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اسی طرح ایک اور وظیفہ سماعت فرما لیں، جب بھی بلڈ پریشر ہائی ہونے لگے آپ کا، تو اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا مؤمنو 115 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، اور یہ دم کیا ہوا پانی جب بھی آپ کا بلڈ پریشر بڑھ جائے، ہائی ہو جائے، تو اس وقت یہ پانی پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل بلڈ پریشر آپ کا نارمل ہو جائے گا۔ اچھا، یہ ہمارے محمد علی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں اور قرضے میں بھی ڈوبتا چلا جا رہا ہوں، قرضہ اترتا نہیں ہے لیکن بڑھتا ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے، گھر میں بھی برکت نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں، جائز کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ مختلف پریشانیاں ہیں نا، تو اس کے لیے عمل کیجیے گا۔ سب سے بڑا وظیفہ ہے فرائض کی پابندی۔ جی ہاں، نمازوں کی پابندی کیجیے، فرائض کی پابندی ہو، اور ساتھ ساتھ ان وظائف پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم آپ گھر کے دروازے میں داخل کریں، پھر گھر والوں کو سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ گھر والوں کو سلام کریں، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، اور پھر ایک بار سورہ اخلاص آپ پڑھ لیں۔ یہ اپنے معمولات میں آپ شامل کیجیے، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل گھر میں، آپ کے رزق میں، آپ کے جائز کاروبار میں ایسی برکتیں، وسعتیں اور کشادگیاں پیدا ہو جائیں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو یہ وظیفہ پڑھنے کا عادی ہوگا، اس کے گھر سے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے، اور گھر میں برکت بھی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ گھر میں تو دن بھر میں کتنی مرتبہ آنا جانا ہوتا ہے، تو یہ وظیفہ آپ اپنے معمولات میں شامل کر لیں، اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ مزید کوشش کریں، اپنا صدقہ بھی نکالیں۔ میں آپ کو ایک مدنی مشورہ دیتا ہوں، آپ مدنی قافلہ میں سفر کر کے بھی دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ والد صاحب کو ہیپاٹائٹس ہو چکا ہے، یرقان ہو چکا ہے۔ تو دیکھیں، جسے ہیپاٹائٹس ہو چکا ہو
تو سورہ بینہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، جب بھی آپ کے والد صاحب دوپہر کا کھانا کھائیں، رات کا کھانا کھائیں، تو کھانے پر دونوں وقت کسی صحیح خواہ سے جو صحیح تلفظ، قواعد و مخارج کی درستی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا جانتا ہو تو اس سے پڑھوا لیں، یا اگر آپ خود پڑھ سکتے ہو تو آپ خود پڑھ لیں سورہ بینہ۔ یہ آپ مدنی چینل کی اسکرین پر بھی آپ سورت کا نام ملاحظہ کر رہے ہیں، سورۃ البینہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے۔ تو دوپہر کے کھانا جب کھانے لگیں والد صاحب تو کھانے پر دم کر کے والد صاحب کو کھلا دیں، رات کا کھانا جب کھائیں تو کھانے پر دم کر کے اب یہ دم کیا ہوا کھانا آپ کے والد صاحب کھائیں، انشاءاللہ عز و جل ہیپاٹائٹس ختم ہو جائے گا اللہ پاک کی رحمت سے۔ اور آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے یرقان، پیلیا، ہیپاٹائٹس سے حفاظت کے تعویذات اطاریہ بھی استعمال کیجئے، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل صحت یابی نصیب ہوگی اور یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، پتے میں پتھری کے حوالے سے آپ نے کہا تھا، تو جن کے پتے میں پتھری ہو 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پی لیں، انشاءاللہ عز و جل بیماری ختم ہو جائے گی اور یہ پتھری ریزہ ریزہ ہو کر انشاءاللہ عز و جل نکل جائے گی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا۔ استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ کالز آئی تھی، استخاروں کے حوالے سے کہا تھا، یقیناً استخارے ماشاءاللہ آپ نے فرما لیے ہوں گے۔ جی ارشاد فرمائیے جواب۔ یہ ایک سب سے پہلے احمد علی بھائی کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں ان کے کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، دکان کے کچھ ان کے معاملات تھے، اس سلسلے میں استخارہ کیا آپ کا نا، تو استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں۔ اسی طریقے سے محمد آصف بھائی نے استخارہ کروایا، کاروبار میں نقصان ہوتا رہتا ہے، کاروبار چلتا نہیں ہے، اس سلسلے میں استخارہ کیا آپ کا، تو آپ دونوں کے استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے۔ اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے، یا اللہ، ایک سادہ کاغذ لے لیں اور اس سادے کاغذ کے اوپر یا اللہ 786 بار بعد نماز جمعہ لکھ لیجئے۔ اسے دکان یا مکان میں رکھنے سے رزق بڑھتا ہے اور مال و دولت میں برکت ہوتی ہے۔ تو یہ روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ چڑیا اور اندر صاحب میں موجود ہے، اس کا صفحہ نمبر 53 ہے، یہاں سے آپ دیکھ کر اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور استخارہ کیا گیا محمد بلال بن زبیدہ کا، کہ جگہ جگہ ان کے درد ہوتا ہے، تو درد کے حوالے سے استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے بھائی، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو تمام دردوں سے نجات عطا فرمائے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا غنیو یا غنیو یا غنیو کا ورد کرتے رہے، انشاءاللہ عز و جل درد سے نجات حاصل ہوگی، اللہ نے چاہا تو شفا بھی ہوگی۔ محمد رفیق بن عالم کا استخارہ کیا، گھر میں ناچاکی کے معاملات ہیں، گھر میں اکثر جھگڑے رہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک دعا سماعت فرما لیجئے۔ یہ بھی دعا میرے شیخ طریقت امیر سنت کی کتاب مائے ناز تالیف مدنی پنسورہ کے صفحہ نمبر 244 پر موجود ہے۔ قرآن پاک کی دعا ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا، بچے پابند سنت بن جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پابند سنت بننے کے لیے روحانی علاج بھی آپ نے سماعت فرمایا، بچوں کو پابند سنت بنانا ہے، گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنانا ہے، اور گھر میں مدنی ماحول کیسے بنانا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ نے روحانی علاج سماعت فرما لیا۔ مدنی پنصورہ میں یہ وظیفہ موجود ہے، صفحہ نمبر 244 پر 244 پر یہ ماشاءاللہ عز و جل روحانی علاج موجود ہے، اس میں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہر والدین کی سرپرست کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے، گھر میں محبتیں قائم ہو جائیں اور آپس میں محبتیں پیدا ہوں، نہ چاکیاں نہ اتفاقیاں اور یہ دور ہو جائیں اور ہمارے درمیان آپس میں ذہنی ہم آنکھیاں پیدا ہوں، تو اس کے لیے وظیفہ آپ نے سماعت فرمایا۔ ایک عملی علاج بھی آپ سماعت فرمائیں، مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے تو الحمدللہ عز و جل آپ کی اپنی دعوت اسلامی عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں۔ مدنی مذاکرہ ہر ہفتے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں، اس میں شرکت کریں، الحمدللہ عز و جل علم و حکمت کے ایسے مدنی پھول سیکھنے کو سننے کو ملیں گے، اور الحمدللہ عز و جل عمل کرنے والے بن گئے تو گھر میں بھی انشاءاللہ عز و جل برکتیں رہیں گے، محبتیں قائم ہوں گی اور گھر میں مدنی ماحول قائم ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ میسیجز ہیں الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی بھی کالز ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے بھی میسیجز آتے ہیں۔ مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ کا آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے بھی، اس پر بھی ایک تعداد ہے ناظرین کی الحمدللہ عز و جل جو ہمارے ساتھ سلسلوں میں شامل ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، روحانی علاج وہ بھی معلوم کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بھی کثیر میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، اور ایک میرے سامنے ایک پوری لسٹ ہے جن پر ہمارے مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ کا جو آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام
नाम से, इस पर भी इनकी तरफ से भी मैसेजेस आए हैं, तो इनके भी कुछ मैसेजेस हम शामिल करते हैं। ये एक मैसेज आया है, ये कहते हैं कि नमाज में दिल लगने का कोई वजीफ़ा बता दीजिए। तो हर नमाज के बाद आप अपना सीधा हाथ दिल पर रख कर या फत्ताहू, अल्लाह पाक का ये सिफ़ात नाम में 7 मरतबा आप पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नमाज में दिल लग जाएगा। मशवरा जी जी इरशाद फरमाइए। मेरे शेख तरीका अमीर सुन्नत की किताब है, मायना तसनीफ़ है, ये फैज़ान नमाज, फैज़ान, अगर मुताल्लक़ है, क्या बात है। फैज़ान नमाज तो माशाल्लाह मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, नमाज में खुशू व खुज़ू कैसे हासिल हो, अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल बेहतरीन शानदार किताब है, हर घर में होना ज़रूरी है किताब। तो ये भी मकतबतुल मदीना से हदियतन तलब फरमाएं, दावत इस्लामी की वेबसाइट से भी आप इस किताब को डाउनलोड कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ज़वजल पढ़ेंगे तो नमाज में भी खुशू व खुज़ू पैदा होगा, मोहब्बत पैदा होगी और अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल नमाज में भी दिल लगना शुरू हो जाएगा। ये एक मैसेज आया है, अली जान भाई ये कहते हैं कि दांत के दर्द का कोई रूहानी इलाज बता दें। तो वजीफा आप समाअत फरमाएं, आपकी जो शहादत वाली उंगली है ना, पहले तो आप पढ़ेंगे अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ सूरह यासीन शरीफ की ये आयत मुबारका सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, ये 3 मरतबा आपने पढ़ना है। पढ़कर अपनी शहादत वाली उंगली पर आप दम कर दीजिए और फिर ये दम की हुई शहादत वाली उंगली आप अपने दांतों पर फेर लें, दांतों का दर्द जाता रहेगा। इसी तरह आप मिसवाक का इस्तेमाल करें, बड़ी प्यारी सुन्नत है ये, इसकी फजीलतें तो बहुत माशाअल्लाह ज़वजल ज़्यादा है, बहुत फ़ज़ाइल है मिसवाक के। अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बक़ातुहुल आलिया का पूरा एक रिसाला है मिसवाक के फ़ज़ाइल पे, तो वो भी हासिल कीजिए। मिसवाक की सबसे बड़ी बरकत, सबसे बड़ी फजीलत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा और खुशनुदी हासिल होती है। सुभान अल्लाह। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि जो मिसवाक करने का आदी होगा, मौत के वक्त उसे कलमा तय्यबा पढ़ना नसीब होगा। अच्छा, मिसवाक के तिब्बी हवाले से क्या क्या फ़वाइद है? मैदा आपका दुरुस्त हो जाएगा, पेट की बीमारियां दूर हो जाएंगी, जो सीने में जलन महसूस होती है और मैदा ख़राब हो जाता है, तेज़ाबियत बढ़ जाती है, इस तरह की जो तिब्बी हवाले से जो कमज़ोरियां हैं, बीमारियां हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल दूर हो जाती हैं। लेकिन नियत हो सुन्नत पर अमल करने की, ज़िम्नन आपकी बहुत सारी जिस्मानी बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। अच्छा, ये एक मैसेज आया है, ये कहते हैं कि कैंसर के हवाले से, उमेर नाम है इनका, इन्होंने कहा है कि कैंसर का कोई वजीफ़ा बता दीजिए, अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। जो इस तरह की मोदी मर्ज़ में मुब्तला हैं, कैंसर के मरीज़, अगर खुद ये वजीफ़ा पढ़ सकता हो तो खुद पढ़ ले, नहीं तो घर का कोई दूसरा फ़र्द ये वजीफ़ा पढ़कर कैंसर के मरीज़ पर दम करें। वजीफ़ा क्या है? मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बक़ातुहुल आलिया ने अपने रिसाले बीमार आबिद में ये वजीफ़ा तहरीर फरमाया है कि अव्वल व आखिर 11 बार दुरूद इब्राहिमी और 1 मरतबा सूरह मरियम कुरान पाक के 16वें पारे में है, पढ़कर पानी पे दम करके रख लें और कैंसर का मरीज दिन भर वही पानी पिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कैंसर की बीमारी जाती रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जो बीमार आए शिफा पाके जाए, सिखा दे मुझे ऐसा दम या इलाही, सिखा दे मुझे ऐसा दम या इलाही।